السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں دے۔ پیارے بھائیوں، جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ تھا زنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بھیانک کبیرہ بڑا گناہ سے اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہر گھڑی ہر وقت نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ دیکھیے، زنا میں ایک چیز اور یہ آتی ہے کہ زنا کا سب سے بڑا جو نقصان وہ یہ ہے کہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، شب رات ہے، شب قدر ہے، شب معراج ہے، یہ جو عظمت والی راتیں ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ جن میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نہیں بخشتا، وہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ زنا کرنے والا ہی آتا ہے کہ اللہ ایسی بڑی راتوں میں، ایسے گولڈن چانس میں بھی جب ہمارا بخشش کا موقع رہتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی زانیوں کو، زنا کرنے والوں کو نہیں بخشے گا۔ دیکھیے، زنا ایک طریقہ کا نہیں ہوتا جس کو آپ زنا سمجھتے ہیں۔ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا ہوتا ہے، زنا کان کا ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا ہوتا ہے، زنا پیر کا ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ کوئی خوبصورت لڑکی نکلی اور آپ نے اس کو پہلی مرتبہ تو آپ نے دیکھا اور نگاہ ہٹا لی تو معاف ہے، لیکن دوبارہ انسان جو ہے اس کو دیکھتا ہے یا نگاہ نہیں ہٹاتا، یا شہوت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، تو آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر اس کو دیکھنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھاتا ہے تو پیروں کا زنا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو ہاتھ کا زنا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کمنٹس پاس کرتا ہے یا کچھ اس طرح سے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی زبان کا زنا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آج تک زنا نہیں کہا ہے، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں یا صرف دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، تو دیکھیے، تب بھی آپ کی آنکھوں میں جہنم کی جو ہے سلاخیں جہنم کی آگ میں بھگو کے، اور آپ کی آنکھوں میں جو بدنگاہی کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شروعات یہیں سے تو ہوتی ہے، شروعات جو ہوتی یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اور وہ گناہ آنکھوں کے ذریعے آپ کے دل میں اترتا ہے، تبھی تو حرکت میں آتا ہے۔ اگر انسان آنکھوں کی حفاظت کر لے تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو زنا ہے، اللہ ہماری قوم کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، اس کی بہت ساری نحوسیتیں ہیں۔ آپ کے گھروں کی کمائیوں کی برکت اڑ جاتی ہے، اور پھر سب سے بڑا نقصان تو زنا قرض ہے تمہارے گھر والوں پہ۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں، ان کی عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر جا کے کسی کی عزت پامال نہیں کرتے ہیں اور یہ فیل نہیں کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے گھر والے بھی سیف رہیں گے۔ ایک شخص کو لقوہ لگ جاتا ہے، اس کی 3 بیٹیاں رہتی ہیں، 1 بیٹی جوان رہتی ہے۔ جب وہ بستر پہ آ جاتا ہے اور کسی اللہ کی مصلحت سے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں کھانے کی تنگی آ جاتی ہے، فاقہ کشی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بچی، جو بڑی بچی رہتی ہے، وہ سب جگہ جا کے خوب کام تلاش کرتی ہے، لیکن اسے کچھ کام نہیں ملتا۔ جب اسے کچھ کام نہیں ملتا اور اپنی چھوٹی چھوٹی بہنوں کو بھوکا دیکھتی ہے، اپنے باپ کا علاج نہیں کروا پاتی، تو وہ لڑکی جا کے جسم کے بازار میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، جہاں پہ عورتوں کی نیلامی ہوتی وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور اپنا جسم کی نمائش کرتی ہے کہ شاید مجھے کوئی خرید لے، پھر میں اپنی بہنوں کی پیٹ کی آگ بجھا سکوں، اپنے باپ کا علاج کرا سکوں۔ 2 3 4 دن ایسا فیل کرتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی نہیں خریدتا۔ اس بچی کو خریدنا تو دور کی بات، کوئی دیکھتا تک نہیں ہے۔ اب اس کا باپ جب وہ شام کو واپس جاتی ہے تو پلنگ پہ لیٹے لیٹے، کھٹیا پہ لیٹے لیٹے پوچھتا ہے، بیٹا تو کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تو وہ بیٹی رونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھ سے میری چھوٹی بہنوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، اس لیے ابا جان میں یہ کرنے جا رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور میرے سے خراب عورتوں کو، بری شکل کی عورتوں کو لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں خریدتا۔ تو اس کا باپ مسکرا کے کہتا ہے، بیٹا تجھے کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا، خریدنا تو دور کی بات، کیونکہ تیرے باپ نے کبھی بھی کسی عورت کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس لیے اللہ نے تجھے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے عبرت حاصل کریں۔ آپ سوچیں، اس چیز کو سوچیں کہ آپ کرتے تو ہیں باہر چھیڑا چھاڑی یا جو بھی فیل یا کمنٹس جو بھی آپ کرتے ہیں، تو اگر وہی چیز معلوم پڑتا ہے کہ کسی نے آپ کی بہن کے بارے میں کچھ کہا تو آپ تلوار لے کے پہنچ جاتے ہیں۔
اور آپ دوسروں کی بہنوں کو کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کر لیں، دوسرے کی بیٹیوں پہ کمنٹس پاس کریں، دوسرے کی بیویوں پہ الزام لگائیں، دوسرے کی بھابھیوں پہ عیب لگائیں، آپ کچھ بھی کر لیں تو سوچیں. اور اگر آپ کے گھر پہ جب اپنی آنکھ میں مرچی جاتی ہے، جب اپنی آنکھ میں انگلی جاتی تو جلن ہوتی ہے. اس لیے خدا را ایسا نہ کریں. حدیث شریف کو ذہن میں رکھیں، کما تودہ تردان، کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو بخشے، ہمارے ماں باپ کو بخشے، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو بخشے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. نار دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.